اور ان کی ناقدری کی علامت نہیں ہے؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، یہ علماء کے گڑھ میں بیٹھا ہوں، میں طلباء کے گڑھ میں بیٹھا ہوں، مرکز سمجھا جاتا ہے آپ کا علاقہ، کیا یہاں علماء کی کمی ہے، حفاظ کی کمی ہے؟ ایک ڈھونڈنے جائیں گے 5 نظر آئیں گے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کا ہم نے کیا نظم بنا رکھا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے سمجھانے کا ہم نے کیا نظم بنا رکھا ہے؟ احادیث طیبہ کے درس کا ہم نے کیا نظم بنا رکھا ہے؟ مسائل شرعیہ، فقہی مسائل، اسلامک لا کو سمجھنے سمجھانے کا ہم نے کیا نظم بنا رکھا ہے؟ وہی ایک رسم جو بنی ہوئی ہے عمومی طور پر دیگر مقامات پر، وہی رسم ہمارے یہاں پر ایک بس نماز کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ لی چند لوگوں نے اور چلے گئے۔ آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ مالک یوم الدین کیا ہے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ روز جزا کا مالک، روز جزا کا بادشاہ وہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ پائی آج تک۔ چلیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء سے ربط قائم کیجیے، علماء سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ کا یہ علاقہ تو پورے مدھیہ پردیش کی بلکہ اس سے آگے تک کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جب کہیں کسی کو مدرس کی، معلم کی، امام کی، قاری کی، حافظ کی، تراویح پڑھانے والے کی ضرورت پیش آتی ہے تو فوراً نظر اٹھتی ہے کہ چلیے سیکا بقائم کے علاقے میں چلو۔ یہ علاقہ تو آپ کا گڑھ ہے، کہاں اس علاقے کے علماء کا فیض پہنچ رہا ہے آپ کو بھی اندازہ ہے، اور ہم اپنے علاقے کے بڑے علماء، معتبر مستند علماء سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ میرے بھائیو، کب ان علماء کی قدر کریں، کب ان سے فیض حاصل کریں گے؟ جب انتقال ہو جائے گا، قبروں میں دفن کر دیں گے، تب کہیں گے کہ ہاں مولانا بہت بڑے آدمی تھے، مولانا بہت اچھے آدمی تھے۔ پھر کوئی کہے گا ہاں وہ حدیث میں اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو، تو بس وہ اسی لیے ہے۔ میرے بھائیو، ان سے فائدہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑے علماء عطا فرمائے، بہت بڑے علماء عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بادشاہ۔ ایک مقدمہ ہوتا ہے، زمین کا مقدمہ ہوتا ہے، مکان کا مقدمہ ہوتا ہے، تو لے کر آپ عدالت میں پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے، لیکن جب کبھی نوبت آتی ہے تو انسان جج کی عدالت میں جاتا ہے، مقدمہ پیش کرواتا ہے۔ اس کے لیے چونکہ خود قوانین کو نہیں جانتا، خود لا کو پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی وکیل کرتا ہے۔ وکیل سے کہتا ہے کہ وکیل صاحب، وہ زمین کا مسئلہ تھا، میرا اور فلانے انسان کا غصے میں یہ ہوا کہ میں نے اس کا مرڈر کر دیا، 302 لگ گئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اب اپن کو کیس لڑنا ہے، ہائی کورٹ چلنا ہے۔ وکیل تیار کیا جاتا ہے، ہائی کورٹ جاتا ہے، پیشی پر پیشی ہوتی ہے، سزا سنا دی جاتی ہے۔ پھر بھی انسان کا جی نہیں بھرتا، انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس زمین بہت ہے، میں تو 100 بیگھہ کا مالک ہوں، 200 بیگھہ کا مالک ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تھوڑی اور زیادہ دے دیں گے، اور زیادہ گلابی نوٹ چلا دیں گے، ہرے نوٹ چلا دیں گے۔ تو وہ چاہتا ہے، سپریم کورٹ کا وکیل کرتا ہے، وہاں پر کیس لڑانے کی کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں بری ہو جاؤں اور مقدمہ ٹل جائے، وہاں بھی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو جب سزا سنا دی گئی ہوتی ہے تو پھر کوئی اس کو رائے دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے کہ ایک کام کیجئے، آپ تو صدر مملکت کے کسی قریبی کو تلاش کیجئے، اس کے کسی رشتہ دار کو تلاش کیجئے، اس کی پارٹی کے کسی بڑے کو تلاش کیجئے، کسی ایم پی کو، کسی ایم ایل اے کو تلاش کیجئے، آپ تو صدر مملکت، وہ پی ایم کے، اس کے آپ کسی داماد کو تلاش کر لیجئے کہ اس کی بات وہ مان لے گا۔ اب کیس تو آپ ہار چکے ہیں، لیکن ایک کام کیجئے کہ وہ ایم پی سے، ایم ایل اے سے، یا کہ اس کے داماد سے آپ وہاں
سفارش کروا لیجئے، خط لکھوا لیجئے، لیٹر پیڈ پر لکھوا لیجئے، ہو سکتا ہے کہ سفارش کام آ جائے۔ جب وکیل کا کام ختم ہو گیا، جب جج کا کام ختم ہو گیا اور سزا سنا دی گئی، ہائی کورٹ نے سزا سنا دی کہ آجیون کاراواس ہونا ہے یا ایک پھانسی کے پھندے پر لٹکنا ہے، تو جب سزا سنا دی گئی اس کے بعد میں ہائی کورٹ کے بعد میں سپریم کورٹ کے بعد میں پھر انسان کے دل دماغ میں آتا ہے کہ اب مجھے معاملہ اختیار کرنا چاہیے سفارش کا۔ اس کے لیے کسی پارٹی کے بڑے کو تلاش کرتا ہے، کسی ایم ایل اے کو تلاش کرتا ہے، کسی رشتہ دار کو تلاش کرتا ہے، کسی کلاس میٹ کو، کلاس فیلو کو تلاش کرتا ہے، کسی درسی ساتھی کو تلاش کرتا ہے کہ صدر مملکت کا درسی ساتھی کون تھا، ذرا اس کا اچھا دوست کون ہے، اس سے تعلقات کس کے اچھے ہیں، تو تلاش کرتا ہے اور لے جاتا ہے، یا ایک خط لکھوا کر لے جاتا ہے کہ وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہاں اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، 302 لگی، ہائی کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں گیا، لیکن ایک سزا سنا دی گئی، کہیں سے معاملہ حل نہیں ہوا، اب میں آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں، سفارش لے کر آیا ہوں، اب آپ کچھ سفارش فرما دیجئے تاکہ معاملہ حل ہو جائے۔ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور وہ ملک یوم الدین، وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، وہ مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ جب یہاں مسئلہ حل نہیں ہوا وکیلوں سے، یہاں مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر پہنچا وہ ملک کے پاس، صدر مملکت کے پاس پہنچا، وہ پی ایم کے پاس، وہاں پہنچا، سفارش کرواتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب مسئلہ یہاں حل نہیں ہوتا تو گویا دنیا کے اعتبار سے جس کو ظاہر میں ملک سمجھا گیا وہاں پہنچ رہا ہے، سفارش کروا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار وہ دربار ہے جس دربار میں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، خاص کو بھی جانا ہے، عام کو بھی جانا ہے، نبی کو بھی جانا ہے، ولی کو بھی جانا ہے، مالدار کو بھی جانا ہے، غریب کو بھی جانا ہے، ان پڑھ کو بھی جانا ہے، اور پڑھے لکھے کو بھی جانا ہے، ہر کسی کو اس دربار میں جانا ہے۔ وہاں ضرورت پڑنی ہے ہر کسی کو سفارشی کی، وہاں ضرورت پڑنی ہے ہر کسی کو سفارشی کی۔ دنیا کے جو ادارے ہیں، جو ڈاکٹر بناتے ہیں، جو وکیل بناتے ہیں، ان کی ضرورتیں یہاں تک رہتی ہیں۔ مدرسے والے جو کام کرتے ہیں یہ سفارشی بنا کر دیتے ہیں۔ یہاں کیس لڑنا تھا، زمین کا معاملہ پیش آ گیا تھا، مکان کا معاملہ پیش آ گیا تھا، ضرورت پیش آ رہی تھی وکیل کی۔ وکیل کی ضرورت ہر کسی کو نہیں پڑتی، وکیل کی ضرورت کسی کو پڑتی ہے۔ جس کسی کا جھگڑا ہوتا ہے، جس کسی کا مقدمہ ہوتا ہے، اس کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، مجھے وکیل کی ضرورت نہیں پڑی، مولانا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ان کو وکیل کی ضرورت نہیں پڑی۔ جس کسی کا معاملہ نہیں ہوا اس کو وکیل کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جس کسی کا جھگڑا ہوتا ہے، جس کسی کا کیس ہوتا ہے، اس کو وکیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن رب کا دربار وہ دربار ہے جہاں ضرورت مجھے بھی پیش آنی ہے، جہاں ضرورت ان کو بھی پیش آنی ہے، جہاں ضرورت ان کو بھی پیش آنی ہے، مالدار کو بھی ضرورت پیش آنی ہے، غریب کو بھی ضرورت پیش آنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جج کے دربار میں کسی کو جانا ہے اور رب کے دربار میں ہر کسی کو جانا ہے۔ وکیل کی ضرورت کسی کو ہے، سفارشی کی ضرورت ہر کسی کو ہے۔ وکیل بنائیے، انکار نہیں کرتے، ڈاکٹر بنائیے، انکار نہیں کرتے، جج بنائیے، انکار نہیں کرتے، دنیا کی تعلیم دلوائیے، انکار نہیں کرتے۔ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن ہر گھر میں اپنا سفارشی بھی بنا کر رکھیے، اس لیے کہ یہاں ضرورت کسی کو پیش آتی ہے۔ ڈاکٹر کی ضرورت اس کو پیش آئے گی جس کے بدن میں تکلیف ہوگی، لیکن رب کے دربار میں تو ہر کسی کو ضرورت پیش آنا ہے۔ آپ کی طبیعت خراب ہوئی، والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، والد صاحب کو آپ نے یہاں کے ڈاکٹر کو، لوکل ڈاکٹر کو دکھایا، یہاں آرام نہیں ہوا تو کھردون کلا پہنچ گئے، وہاں تھوڑا بڑا ڈاکٹر ہے، یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں دکھایا، وہاں آرام نہیں ہوا، پراور لے گئے، وہاں آرام نہیں ہوا تو ذرا اور قدم آگے بڑھایا کہ چلو بھوپال لے کر چلتے ہیں، بھوپال میں آرام نہیں ہوا، پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، کسی نے رائے دی آپ تو ایک کام کیجئے، یا تو ممبئی لے جائیے یا دہلی لے جائیے، بمبئی لے گئے،
وہاں بھی آرام نہیں ہوا. پیسہ اللہ نے خوب دیا تھا, رائے دی کہ ایک کام کیجیے, آپ تو امریکہ لے جائیے. پاسپورٹ تیار کیا گیا, سامان کیا گیا, امریکہ چلے گئے. جتنا پیسہ لگانا تھا, جتنی خدمت کرنی تھی, سب کچھ کر ڈالی. امریکہ پہنچ گئے. وہاں سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا, سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں سے نکل کر باہر آیا, منہ لٹکائے ہوئے تھا, افسردگی چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی. آپ نے پوچھا کہ ابا کا کیا ہوا, ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے آئی ایم سوری, معاف کر دیجیے, ہم آپ کے والد صاحب کی جان بچا نہیں پائے. جہاں بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے, امریکہ کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے جہاں کہا آئی ایم سوری, میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ ڈیتھ باڈی رہی, آپ جو چاہیں کریں. وہیں سے آپ کو اب دل میں خیال آتا ہے, آپ فوراً موبائل نکالتے ہیں, موبائل کا لاک آن کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب موبائل کھولتے ہیں اس میں نمبر نکالتے ہیں, فون لگاتے ہیں, مولانا صاحب, قاری صاحب, مفتی صاحب, ناظم صاحب, محتمم صاحب, ذرا سنیے, وہ ابا کا انتقال ہو گیا.